پہلا فرض جان ہے تو پھر عبادت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے والی جو ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جانا یہی دین ہے۔ جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ حق تمہاری جان کا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ لیکن یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر ساری تھکان اتر چکی ہے، اور یہی ایک ہم جیسے بیماروں کا علاج بھی ہے۔ ہم جب غمگین ہوں، اداس ہوں تو محفل رسول ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں نہ صرف جسم کو صحیح کرتی ہیں بلکہ روح کو بھی صحیح کرتی ہیں۔ آج آپ کے علاقے میں موجود ایک ولی پاک کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ واللہ ذکر حق جو چاہو، واللہ جو ذکر حق جدا ان سے چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کسی کو کچھ مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ نہ دنیا میں کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی کسی پائے کو پہنچ سکتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا ذکر کر لوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جہنم کی چابی ہے۔ شیطان بھی تو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا تھا، جہاں سے وہ گمراہ ہوا وہ رسالت ہی کی تو بات تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیا گیا تو دین ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں۔ لوگ دین کی الگ الگ تشریح کرتے ہوں، سمجھاتے ہوں، لیکن ایک عاشق رسول شاعر مشرق اقبال سے پوچھا گیا دین کیا ہے، تو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، اور اگر اپنی زندگی میں رسول کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جانا یہی دین ہے، اور اسی ذات کا عنوان سب سے اہم عنوان ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، آپ دلیل میں کیا کہیں گے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے والی جو ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم اپنے خدا کی وحدانیت کو بھی پہچانیں۔
اللہ کریم کی معرفت تک جتنے بھی اولیاء پہنچے وہ رسول کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑتا ہے اسے ولایت کا پہلا درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ولایت بہت دور کی بات، ولایت کا پہلا درجہ بھی اسے نہیں ملتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ حق تمہاری جان کا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی چیزیں خطرات آ جائیں، مال بھی تمہارا جانے والا ہو، اولاد بھی جانے والی ہو، گھر لٹنے والا ہو، بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں اور اس میں جان بھی جا رہی ہے، تو فرمایا گیا سب سے پہلا فرض تمہارے اوپر یہ ہے کہ اپنی جان بچاؤ، باقی فرض بعد میں ہے۔ پہلا فرض جان ہے تو پھر عبادت ہے، جان ہے تو پھر آگے کی ساری چیزیں۔ جان بچانا پہلا فرض ہے، اسلام کی بات میں کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، بلکہ اسلام نے یہاں تک کی اجازت دی، رخصت بھی دی گئی ہے کہ اگر کئی اللہ ہزار بار نہ کرے کوئی ایسی صورت آ گئی کہ کوئی چیز کھانے کو ہی نہیں، لیکن ایک قطرہ حرام کا اس کے گلے سے نکل جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے جان بچائے وہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے، لیکن غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے دربار میں چلے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، 3 دن تک ایک غار ثور جس کو کہتے ہیں، مکہ میں آج بھی وہ موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں تھے۔ اس غار کے سارے سوراخوں کو حضرت ابوبکر نے اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کر دیے تھے، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک سانپ کافی دنوں سے حضور کی زیارت کا مشتاق تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں ڈسنے لگا، اور سانپ کا ڈسنا وہ بھی پرانا سانپ، زہر اتنا تیز چڑھا کہ جسم پیلا ہونے لگ گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ اپنا پیر ہٹانے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی زانوں پر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جان بچانا فرض ہے، پہلا فرض ہے۔ لیکن صدیق اکبر کو جان کی نہیں فکر ہے، جان کی نہیں پڑی ہے، سانپ کاٹتا رہا، زہر چڑھتا رہا، پیر پیلا ہو گیا، درد کی شدت بڑھ گئی، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ ڈس رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہٹا دو پیر، ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مجھے ایذا دے رہا ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کہیں وہ آپ کو ایذا دے دے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابوبکر پیر ہٹاؤ، دنیا کا کوئی موذی جانور اللہ کے رسول کو ایذا نہیں دیتا، موذی مودی نہیں، موذی، موذی کا مطلب ہے ایذا دینے والا، دال اور زال کا فرق ہے، نقطہ لگا دیا جائے تو ایذا دینے والا ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا دو، آپ نے پیر ہٹایا، سانپ آیا، زیارت کیا اور چلا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں جو زہر چڑھا تھا وہ معمولی زہر نہیں، سانپ کافی پرانا، اور آج کی تاریخ میں بھی میں آپ کو بتاؤں سانپ اگر ڈس لے جو زہریلا، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو اگر ہاسپٹل نہیں لے جایا جائے موت ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق شارعین فرماتے جو سانپ ڈس رہا تھا وہ چند منٹوں میں جان لے سکتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر اسی طرح جمے رہے، ڈٹے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، جان بچانا فرض ہے، پیر ہٹا لیتے۔ لیکن حضرت ابوبکر کو معلوم تھا جان جس کے صدقے میں دی گئی وہ میرے پاس ہی تو ہے،
بھی ہے وہ پاس ہی تو ہے. کیوں؟ یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری اپنی جان کیا ہے؟ رسول کا حال تو یہ ہے وہ جانے کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جان تو سامنے ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی ایڑی پر لگایا اور سحر ایسا اتر گیا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے زندگی پر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. اب جان بچانا میں مسئلہ بتا دیا فرض ہے، لیکن وہ فرض بھی حضرت ابوبکر نے چھوڑ دیا، وہ فرض چھوڑ دیا. مقام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بعض اوقات ایسے آتے ہیں جہاں سب سے بڑا فرض بھی چھوڑنا پڑتا ہے، سب سے بڑا فرض. چلے جان کے بعد جو فرض ہے ہمارے لیے سب سے پہلا وہ نماز ہے. نماز جان ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز. نماز تمام فرائض میں اہم الفرائض ہے. روزہ سال میں ایک بار ہے، حج استطاعت والے پر ہے، زکوٰۃ استطاعت والے پر ہے، لیکن نماز ہر ایک پر ہے، بس عاقل بالغ ہو. حتیٰ کہ معذور ہے تب بھی نماز فرض ہے، بوڑھا ہے تب بھی نماز فرض ہے، اٹھ نہیں سکتا صرف سو سکتا ہے تب بھی نماز فرض ہے. یہ اہم الفرائض.